بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر زنجار نے قاضی ابن ارسطو سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے۔ امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن ارسطو کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر عیش و آرام کی طلبگار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی کی غلامی زنجاری کی آرزو نہیں، اسے عزت و سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن ارسطو کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دے گی، اور پھر ایک شیطانی مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا، امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جب قاضی ابن ارسطو نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن ارسطو سمجھے کہ اسے اس پیشکش پر یقین نہیں آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ استاد محترم کی زبان سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار فرشتہ صفت ہی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قاضی ابن ارسطو شاریہ کی بات سن کر چونک اٹھے اور پھر شادی کے سلسلے میں شرعی احکام سمجھانے لگے۔ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرات سے بھری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار عورت کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔ یکایک شاریہ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ میں آپ کے توسط سے علم کی پناہ میں آئی تھی، آپ مجھے دوبارہ ایک عیش پرست امیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ شاریہ کے لہجے میں بے پناہ درد شامل تھا۔ اگر امیر زنجار اتنا ہی شریف النفس انسان ہے تو مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اگر کسی کو میری غربت کا اتنا ہی احساس ہے تو میری کفالت کے لیے وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سب نفس کے بندے ہیں جو لباس بدل بدل کر دنیا کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ شاریہ کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر قاضی ابن ارسطو شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ کے مدرسے کی زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے تو میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی ابن ارسطو مضطرب ہو گئے اور شاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی کی طرح ہو، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ اس مدرسے کی زمین تم پر تنگ ہو سکتی ہے۔ پھر جب امیر زنجار دوبارہ مدرسے میں آیا تو قاضی ابن ارسطو نے بہت نرم لہجے میں شاریہ کا اندیہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ گواہ رہیں گے کہ میں نے ایک غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن ارسطو نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئے انداز سے ورغلایا۔ پھر اس نے ایک اور خوفناک چال چلی۔ وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن ارسطو کی درسگاہ تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا۔
کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن ارسون کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام نادار لوگوں کو امیر زنجار نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ اپنا دوسرا شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ میں سیشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا تو سلطان عادل نے پرسوز لہجے میں کہا، مگر تمام تعریفیں اور بڑائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے طنز جھلکنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست نے اندازہ کر لیا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوش آمدانہ گفتگو بے سبب نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ سلطان عادل نے مجھے سب سے زیادہ نازک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتا رہوں۔ میر زنجار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے شعبہ جاسوس کا ایک افسر تھا۔ اس منصب پر 3 اور معتبر افراد بھی فائز تھے۔ امیر زنجار نے اپنے اس عہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں، تم اپنا مدعا بیان کرو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا۔ قاضی ابن ارسون کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر امیر زنجار نے اپنی پہلی چال چل دی اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر اپنی چال کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ کیسی بدگمانی! ایک لمحے میں سلطان عادل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کوئی مذہبی معاملہ ہے؟ مذہب سے اس کا تعلق ہے بھی اور نہیں بھی۔ امیر زنجار لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عام طور پر یہ طرز گفتگو عیاری اور شرارت کا خماس ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کچھ طالب علموں کو قاضی صاحب کے اس عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہے جہاں اس کا ایک شاگرد اور آپ کا مصاحب خاص یوسف صلاح الدین اس کنیز سے ملنے کے لیے بلا ناغہ آتا ہے۔ محلے کے لوگ آپ کے روب و جلال کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منصب و قضا بھی بدنام ہو رہا ہے اور دینی درسگاہ کا تقدس بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطان عادل کے دور اقتدار میں یہ ناانصافی کیوں؟ امیر زنجار کی گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر فکر و تفشیش کا رنگ ابھر آیا۔ امیر زنجار کے خیال کے مطابق اس نے قاضی ابن ارسون کی بے داغ قبا کے دامن میں ایک انگارہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس انگارے کو دہکانے کے لیے امیر زنجار نے غلیظ دامن کی ہوا دینے کی کوشش کی۔ ابھی تو کچھ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں، کل یہی زبانیں سر عام کھلیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکارہ بن جائیں گی۔ قاضی ابن ارسون اور یوسف صلاح الدین بھی دست انصاف کی پہنچ سے دور نہیں ہیں۔ سلطان عادل کے لہجے سے جلال ایمانی جھلک رہا تھا۔ جب عدالت عالیہ ہم سے بات پرس کر سکتی ہے تو کوئی شخص بھی قانون سے بالا تر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خلوت سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چرب زبانی سے یہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کو رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو سے بات کرتے ہوئے امیر زنجار کا لہجہ بہت ہمدردانہ تھا۔ تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز کے نام میں پھنس گیا ہے۔ امیر زنجار کے اس انکشاف پر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر امیر زنجار کی فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اس میں یوسف صلاح الدین کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ابھی نو عمر ہے اور عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ ترکی کنیز بہت شاطر ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یوسف قاضی ابن ارسون کا شاگرد ہے اور پابندی سے مدرسے جاتا ہے تو شاریہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے قاضی صاحب کی درسگاہ جا پہنچی۔ اس طرح دونوں کی ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ آپ حضرات خود ہی سوچیں، آج تک کسی کنیز نے تعلیم حاصل کی ہے؟ عورت کے ہر بال میں ایک فریب چھپا ہوتا ہے اور شاریہ سر سے پاؤں تک فریب ہے۔
اپنی نیک نامی کو بچانے کی فوری تدبیر کریں، ورنہ یہ معزز خاندان سلطان عادل کی نظروں سے گر بھی سکتا ہے۔ امیر زنجار نجم الدین ایوب کے گھر آگ لگا کر رخصت ہوا۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ چند روز میں شاریہ قاضی ابن ارسطو کے مدرسے سے نکال دی جائے گی، پھر اس کے سر پر کوئی سائبان نہیں رہے گا۔ مسائل کی دھوپ اسے جلا ڈالے گی اور پھر وہ اس کی پناہ میں آ جائے گی۔ یوسف صلاح الدین پھر جب وہ سورج کی تمازت سے جلسے ہوئے چہرے، شمشیر زنی کی حقیقت سے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے گھر آیا تو ایک اذیت ناک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ایک کمرے میں نجم الدین ایوب، اسدالدین شیرکو اور زبیدہ جمع تھے۔ یوسف صلاح الدین اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوری طور پر سو جانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ نے بتایا کہ مردانہ نشست گاہ میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یوسف نے بلا تاخیر اپنے جنگی ہتھیار اتارے اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یوسف صلاح الدین کا خیال تھا کہ وہاں سلطان شام کے معززین یا عمرہ جمع ہوں گے، مگر خلاف توقع کمرے میں اس کی والدہ، والد اور چچا موجود تھے۔ یوسف صلاح الدین نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زبیدہ اور اسدالدین شیرکو کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور کسی قدر اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب کے چہرے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ابھی یوسف صلاح الدین صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ نجم الدین ایوب کی تیز آواز کمرے میں گونجی، یوسف مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم بدعہدی کرو گے اور باپ کی نافرمانی کے مرتکب ہوگے۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے امیر زنجار کی پوری گفتگو بیٹے کے سامنے دہرا دی۔ نجم الدین ایوب، اسدالدین شیرکو اور زبیدہ کا خیال تھا کہ اس انکشاف پر یوسف صلاح الدین گھبرا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یوسف کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے انتہائی مؤدب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، امیر زنجار کی فراہم کردہ اطلاعات حرف بحرف درست ہیں۔ شاریہ ترک دنیا کر کے استاد گرامی کے مدرسے کے ایک گوشے میں جا پڑی ہے۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے چلا جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم اس سے ملتے ہی کیوں ہو؟ نجم الدین ایوب کی آواز سے غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے اس بدنام کنیز کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگائی تھی، مگر تم نے اس سے ملنے کا دوسرا راستہ تلاش کر لیا۔ اسے بدنام کنیز نہ کہیں بابا محترم۔ یوسف صلاح الدین کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے جو امیرانہ مظالم کا شکار ہو کر رسوائی کا شکار بن گئی ہے، اور اب تم اس کنیز کے حوالے سے میری رسوائی کا سبب بن رہے ہو۔ نجم الدین ایوب کی ناراضی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسدالدین شیرکو اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے ملنے پر مجبور ہوں بابا محترم۔ یوسف صلاح الدین، تمہاری یہی مجبوری تو گمراہی کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نجم الدین ایوب بیٹے کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا تھا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے باعث تم اپنے قدموں کو اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ نجم الدین ایوب نے بڑا مشکل سوال کر دیا تھا۔ یوسف صلاح الدین کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے اور وہ فوری طور پر اپنے باپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اسدالدین شیرکو اور زبیدہ بھی پلکیں جھپکائے بغیر یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری یہی خاموشی تو مجرم ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے، نجم الدین نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آخر یوسف صلاح الدین کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری خاموشی کا مفہوم سمجھ لیں اور اپنے بیٹے کی بے گناہی پر اعتبار کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر میں لب کشائی کے لیے مجبور ہو گیا، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ آپ میری اس بے باکانہ گفتگو معاف فرما دیں گے؟ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسدالدین شیرکو اور زبیدہ گھبرا گئے کہ یوسف صلاح الدین کے لہجے میں سرکشی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ تمہاری گستاخی کو معاف کیا جائے یا اس پر سزا دی جائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔